اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا کوڈ 8601 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور اس کا جو عنوان ہے وہ جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ، یعنی ٹیچنگ جو ہوتی ہے، تدریس جو ہوتی ہے، اس کے عام جو میتھڈ ہیں وہ کون سے ہیں. تو اس کے اوپر بات کرتے تو آئیں جی، میں سلائڈ پہ چلتا ہوں. وہ ہے کانسیپٹ آف ٹیچنگ. پہلے تو یہ کہ ٹیچنگ کا کنسیپٹ کیا ہے. فار ڈیلی اپڈیٹس اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے انٹروڈکشن ٹو ٹیچنگ، ٹیچنگ کا تعارف. دا ٹیچرز ٹیچ اے کورس آف اسٹڈی. ٹیچر وہ ہوتے ہیں جو کورس آف اسٹڈی پڑھاتے ہیں. اب کورس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کورس سے میرا راستہ بھی ہے. کورس آف اسٹڈی، اسٹڈی کے راستے پر ٹیچ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، کورس تو کوئی بھی ہو سکتا ہے 8ویں کا. یہ تو نہیں ایک ٹیچر جو ہے وہ صرف 8ویں پڑھا سکتا ہے. جب ہم بک یوں کہیں گے نا، یعنی کتابوں کا کورس، تو اس سے مراد کسی خاص کلاس کی بات ہے. جب کورس آف اسٹڈی کہتے ہیں تو اس سے مراد اسٹڈی کا راستہ. تو یوں سمجھ لے کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کلاس ہو سکتی ہے. تو ٹیچر تو وہ ہو جاتا ہے جو اس کو راستہ دکھاتا ہے، اس کو ٹیچ کرتا ہے. ہاؤ ٹو ریچ یور گول، کیسے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. دا ٹیچرز ٹیچ اے کورس آف اسٹڈی اور پریکٹیکل اسکل، یا پھر اس کو پریکٹیکل اسکل کو سکھاتے ہیں، عملی چیز سکھاتے ہیں ٹو دا اسٹوڈنٹ، طالب علم کو. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کورس آف اسٹڈی بھی ہو سکتی کہ وہ جو اسٹڈی کا راستہ ہے اس پہ وہ چلنا سکھاتا ہے. دوسرا یہ وہ کورس آف بکس جو ہوتی ہیں، کسی بھی کورس کی کتابیں وہ پڑھاتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اسکل سکھاتا ہے. جس طرح سے آج کل IT ہے تو کمپیوٹر کو سکھانا، یا میٹرک کے اندر پریکٹیکل کروانا، وہ اسکل ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، پریکٹیکل اسکل میں رائٹنگ لکھنا سکھانا، ریڈنگ پڑھنا سکھانا، یہ بھی اسکل ہے. اور اسی طرح اسپیکنگ، یہ بھی اسکل ہے. تو یوں سمجھ لے کہ ایک پرسنل اسکل جو ہوتی ہیں، پرسنل اسکل جو کسی بھی آدمی کو بہتر طور پہ یعنی ایک اچھی شخصیت بناتی ہیں، اس کی اسپیکنگ اسکل، رائٹنگ اسکل، اسپیکنگ اسکل، رائٹنگ اسکل، اور اسی طرح سے ریڈنگ اسکل، یہ اس کے اندر بنیادی ہیں. تو ہر چیز کا ایک انداز ہوتا ہے. اب اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں تو بچہ 2-3 سال میں اچھے لفظ بول لیتا ہے، 2-3 سال کی عمر میں. لیکن خوبصورت جو ایک گلدستہ جو الفاظ کا بنتا ہے وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. تو وہ ایک اسپیکنگ اسکل ہے. اور رائٹنگ اسکل، اچھا اسپیکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب بغیر رکاوٹ کے بولتے جاتے تو بعض دفعہ کسی نہ کسی جگہ غلطی کر دیتے ہیں. 2 جملوں کو ملا کے ایک بنا دینے سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. کسی بڑے جملے کو توڑ کر پڑھنے سے 2 الگ الگ مطلب نکلتے ہیں. اسی لیے تو بہترین جو نمونہ ہے قرآن مجید ہے، جس کے اندر رموز و اوقاف ہیں. کہیں پہ میم ہے، کہیں پہ لام ہے، کہیں پہ رکنا ہے، کہیں پہ توقف کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک جملہ دوسرے جملے سے مل کے ایک سینس دے دے، یا وہ اس کا ڈیفرنٹ ہی سینس دے ہمیں. تو اس لیے یہ ریڈنگ اسکل بھی ہوتی ہے، رائٹنگ اسکل بھی ہوتی ہے، اسپیکنگ اسکل، یہ اسکل بھی سکھاتا ہے. ٹیچرز یوز ڈفرینٹ ٹیکنیکس. ٹیچر جو مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انہانس دا اسٹوڈنٹس لرننگ. ان طالب علموں کی جو لرننگ پروسیس ہے، سیکھنے کا پروسیس ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ترکیبیں استعمال کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس رسپونڈ ڈفرینٹلی ٹو ڈفرینٹ میتھڈز آف ٹیچنگ. اب دیکھیں، پڑھانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. میں اس لیے جلدی میں پڑھتا ہوں کہ بہت لمبا ہمارا یہ ٹاپک ہے. جب میں پڑھاؤں گا تو آپ میں سے بہت سے لوگ بہت آسانی سے سیکھ لیں گے، لیکن بہت سے لوگ نہیں سیکھیں گے، کیونکہ ہر بچہ جو ہے کسی ایک میتھڈ کے ساتھ یعنی وہ سیکھنا پسند نہیں کرتا، یا وہ اس کا میلان نہیں ہوتا، یا اس کی سمجھ میں نہیں آتا. تو مختلف بچے مختلف طریقوں کو اپناتے ہیں سیکھنے کے لیے. دیر آر مینی ڈفرینٹ ویز ٹو ٹیچ. تو اس لیے پڑھانے کے لیے بھی مختلف طریقے ہیں. اینڈ ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو لرن، جس سے بچوں کو لرن کرنے میں مدد دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ ٹیچر ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی ڈگر پہ چلتا ہے. ٹیچر کے پاس بے شمار میتھڈ ہونے چاہیے. اور ٹیچر کنسیڈرز اسٹوڈنٹس بیک گراؤنڈ، نالج، انوائرمنٹ اینڈ دیئر لرننگ گولز. اب ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے. دیکھیں، آپ کا بھی اگر تجربہ ہو، آپ نے کسی لیول پہ پڑھایا ہو، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ایک بچے کے دل میں اس وقت کیا ہے، ایک بچے کا پس منظر کیا ہے. کیا اس کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں؟ کیا اس کا معاشی پس منظر کیا ہے، یعنی لٹریسی پس منظر کیا ہے، پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں. معاشی پس منظر کیا ہے، غریب ہیں کہ امیر ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز بھی ہیں کہ نہیں.
وہ کہتے ہیں تو سب سے بڑا روگ جو ہے وہ تو غربت کا ہے. تو جو بچہ گھر سے پریشانیاں لے کر آتا ہے تو اس کے لیے پھر لرن کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جب ان کی معاشی حالت اچھی نہیں ہوگی تو بچے کو فیسلٹیز زیادہ نہیں ہوتی, مشکل حالات میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح گھر کے مسائل اس کے غالب آتے ہیں. اس لیے بچے کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہوتا ہے ایک ٹیچر کے لیے. نالج, اس کا علمی بیک گراؤنڈ نالج, یعنی جو پیچھے اس کا نالج ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. اسی لیے تو کسی کلاس میں آ کے, اب بیک گراؤنڈ سے مراد اس کا وہ بیک گراؤنڈ بھی جو میں نے بتایا بہت سا نالج ہے وہ گھر سے لے کے چلتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جس کلاس میں ہم پڑھا رہے ہیں یا جو ٹاپک ہے اس سے پیچھے اس کا نالج لیول کیا ہے. انوائرمنٹ دیکھا جاتا ہے, اس کا ماحول کیا ہے, یا جس انوائرمنٹ میں ہم پڑھا رہے ہیں وہ دیکھتے کون سا ہے. میں کمپیوٹر پہ پڑھا رہا ہوں, اب آن لائن پڑھا رہا ہوں, تو اس کا مطلب مجھے زیادہ بولنا پڑے گا, ہر چیز کی وضاحت کرنا پڑے گی. لیکن جب میں سامنے پڑھا رہا ہوں گا فیس ٹو فیس تو بہت سے الفاظ کی تشریح میری باڈی لینگویج کر دیتی ہے. اس لیے ان طریقوں کو جاننا ضروری ہے, ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. بیک گراؤنڈ اسٹوڈنٹ کے ان کے بیک گراؤنڈ نالج کو جاننا ضروری ہے, ماحول کو جاننا ضروری ہے. اینڈ دیئر لرننگ گول, اور یہ بھی دیکھنا کہ یہ بچے کی گول کیا ہے, کس طرف جانا چاہتا ہے, اس کے مطابق اس کو گائیڈ کرنا. وین گوئنگ ٹو ڈیسائڈ وٹ ٹیچنگ میتھڈ شوڈ بی یوز, تو پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ بہتر ہوگا ان بچوں کے. یعنی میں نے دیہاتی علاقے میں جا کے پڑھا کے دیکھا, ان کا پس منظر اور ہے, اور طریقے سے پڑھتے ہیں. شہروں میں آتے تو ان کا بالکل کنسیپٹ تھوڑے سے مختلف ہے ان کے. تو اس لیے یہ عام طور پہ فرق ضرور ہوتا ہے. میل اینڈ فیمیل میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں کے اسکولوں میں کلچر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب آگے ہم میننگ دیکھتے ہیں. ٹیچنگ ہے, ٹیچنگ ڈرائیوڈ فرام ٹو ٹیچ, یعنی ٹو ٹیچ سے اس کو نکالا گیا. ٹو ٹیچ کا مطلب پڑھانا, وچ مینس ٹو انسٹرکٹ, جس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا. اچھا, اب ٹیچر یہ نہیں ہوتا کہ جو صرف بلیک بورڈ کے وائٹ بورڈ کے پڑھاتا ہے, یہ میری طرف پڑھاتا ہے. ایوری پرسن who is instructing something to others is called a teacher. وہ گھر میں ہو باہر ہو, ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے ٹیچر ہے, بچوں کے لیے ٹیچر ہے, باپ جو ہے اپنے بچوں کا ٹیچر ہے. ایک پڑھا لکھا انسان گلی میں بھی کھڑا ہو کے اگر کسی کو اچھی ہدایت بھی کر رہا ہے, کوئی طریقہ بتا رہا ہے, تو ہی از اے ٹیچر. تو یہ ٹیچ سے نکلا ہے. انسٹرکٹ جس کا معنی تربیت دینا یا تعلیم دینا, ہدایات دینا. پروسیس ان وچ ون انڈیویجول میک سم تھنگ, وہ طریقہ کار جس کے اندر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے, نون ٹو اندر انڈیویجول, جو دوسرے آدمی کو معلوم ہو جائے. یعنی اس طرح سے کوئی چیز تیار کرنا, بنانا کہ دوسرا اس کو سمجھ لے, دیٹ از ٹیچنگ. میں کر کے کوئی چیز دکھاتا ہوں اور آپ سمجھ لیں. جس طرح سے بچپن میں جہاز بناتے تھے, کشتی بناتے تھے, کاغذ کی بوٹ بناتے تھے, ہم ایک دوسرے کو کر کے دکھاتے تھے نا, تو وہ جب کوئی چیز بناتے تو دوسرا سیکھ لیتا ہے, تو یہ ٹیچنگ ہے. آپ نے پھر یہ تو ایک سمپل سی مثال ہے نا. اگر کھانا بنانا ہم ہر روز ٹی وی کے اوپر یہ دیکھتے ہیں مختلف وہ کھانے بنانے کی ترکیب, تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں, تو دیکھنے سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. تو وہ جو بنا کے دکھاتا ہے, ہی از اے ٹیچر یا شی از اے ٹیچر. ٹیچنگ از اے بائی پولر پروسیس. یہ یک طرفہ نہیں ہے, دو طرفہ ہے. یہ وہ محبت کی طرح ہے, یہ یک طرفہ نہیں ہے. کیونکہ ٹیچر پڑھائے گا تو تب اگر کوئی پڑھنے والا ہوگا. یہ جان ایڈم نے کہا ہوا ہے. اب اس کے نیرو میننگ یہی ہے کہ یہ بائی پولر پروسیس ہے, دونوں طرف سے لگن ہو تو پھر ہے. ٹیچر پڑھانا چاہتا ہو اور اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہو تو پھر یہ کام چلتا ہے. اگر ایک طرف سے ہو تو کمیونیکیشن مناسب نہیں ہوتی. ٹیچنگ از ٹرائی پول پروسیس. اب جو ہے براڈ میننگ میں جو اس کا سینس آج کے دور میں لیا جاتا ہے, براڈ میننگ اس کا یہ ہے کہ یہ ٹرائی پول ہے. 3 پول ہیں اس کے, ایک ٹیچر ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, اور دوسرا سوسائٹی ہے. اب انہوں نے کریکلم کو تو کہہ دیا نا, لیکن کریکلم ہوتا تو سوسائٹی کے لیے نا. ایجوکیشن کس کے لیے ہے؟ جس کو سوسائٹی قبول کرے. کریکلم وہ ہوگا جس کو ہمارا معاشرہ قبول کرے, اور جس کو معاشرہ قبول کرتا ہے وہ ہمارے کریکلم کا حصہ ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ٹیچر تیار کرتا ہے اور وہ کرتا ہے سوسائٹی کے لیے. تو وہ افراد ہی مل کے تو وہ معاشرہ بنتے ہیں نا. تو اس لیے ٹرائی پول ہے. جب معاشرے کے اندر لگن نہیں ہوگی بچوں کو پڑھانے کی, یا معاشرہ سپورٹ نہیں کرے گا, تو پھر کبھی بھی ٹیچنگ پروسیس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, یہ لرننگ پروسیس کامیاب نہیں ہوتا. ہم آگے دیکھتے ہیں مزید کنسیپٹ. ٹیچنگ از این امپورٹنٹ پارٹ آف دا پروسیس آف ایجوکیشن. اب ایجوکیشن ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں
پروڈکٹ بنتی ہے. وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ وہ ہے اچھا سٹیزن، وہ ہے وہ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک فلاسفر. وہ جو ہوتا ہے ایک پروڈکٹ جو بنتی ہے وہ ٹیچنگ پروسیس سے بنتی ہے. تو یہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ سسٹمیٹیکلی آپس میں جڑا ہوتا ہے. اس میں بک بھی ہے، اس میں اسکول بھی ہے، اس میں معاشرہ بھی ہے، اس میں کریکلم ڈیولپر بھی ہیں، اس میں ایگزامینر بھی ہیں، ان میں ایکٹیویٹی میکر بھی ہیں. اور اسی طرح سے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور بہت سی این جی او سپورٹ کرتی ہیں. تو وہ پروسیس چلتا چلتا اس کے اندر کتنے رائٹرز ہوتے ہیں، کتنے پوئٹس ہوتے ہیں جو حصہ لیتے ہیں، سائنٹسٹ کتنے ہوتے ہیں، وہ سارا پروسیس ہوتا ہے. اگر مختصر اس کو کر دیں تو یوں کہہ لیں کہ بیسیکلی یہ پلیس دیٹ از کالڈ اسکول. اسکول کے اندر کلاس روم اب اسکول کو چلانے والی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن، وہ بھی اس کا حصہ ہے. پھر وہاں کریکلم کو ڈیولپ کرنے والا بھی ایک فورم ہے. پھر اس کے بعد ٹیچر اس کے اندر ایک ایسی اکائی ہے جو اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے سارے نظام کو. پھر ایویلیویشن کا ایک سیکٹر ہے. پھر کہیں جا کے یہ تعلیم کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں ٹیچر ایک کل نہیں ہے، ہول نہیں ہے. He or she is a part of the process of education. Its special function is to impart knowledge. اب اس کا جو خاص فنکشن ہے ٹیچر کا وہ علم دینا ہے. ڈیولپ انڈرسٹینڈنگ اینڈ اسکل، اور بچوں کی جو سوجھ بوجھ ہے اور ان کی جو مہارتیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے. اچھا ایک لفظ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. یہ دو چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ایک ہوتی گروتھ، ایک اینڈ ڈیولپمنٹ. گروتھ جو ہوتی ہے یہ پارٹ آف ڈیولپمنٹ ہے. میں بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ سمجھاتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایک لیکچر کے بعد مل جائیں سمجھنے میں. آپ جب پڑھتے ہیں لفظ پڑھتے ہیں نشو نما، ذرا غور کیجیے، نشو نما. اچھا کچھ لوگ واو کو وا بھی پڑھتے ہیں، نشو و نما. اب اس کے اندر نشو کو ہم اور نما، اب نما کیا ہوتی ہے؟ نما نمو سے لفظ ہے، گروتھ ہے. ہمارا جسم یہ بھی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے، لیکن اعضاء ہمارے بڑھتے بڑھتے 18 سال کی ایج میں آگے نہیں بڑھتے. جتنا ہمارا قد ہو جاتا ہے، جتنی گروتھ ہونی ہوتی ہو جاتی ہے. یہ ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. لیکن ڈیولپمنٹ میں لرننگ پروسیس وہ ساری زندگی نہیں رکتا، انڈرسٹینڈنگ ساری زندگی نہیں رکتی، اسکل ڈیولپمنٹ ساری زندگی نہیں رکتی. اب ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اندر جو گروتھ ہے وہ ایک پارٹ ہے، وہ رک جاتا ہے. لیکن اس گروتھ کو بھی اگر میں اپنے معنوں میں بیان کروں تو وہ رکتی نہیں ہے. اس لیے نہیں رکتی کہ وہ اس کی لینتھ، وڈتھ، ہائٹ وہ تو رک جاتی ہے، لیکن اس کے اعضاء کی جو نقل و حرکت ہے، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم چلا سکتے ہیں. وہ چلتا رہنا چاہیے. اگر ہم عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چلاتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری وہ گروتھ ہمیں وہ بھی ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. مثال کے طور پہ میں ینگ ہوں تو جب میں ینگ ہوں تو میرا جسم جو ہوتا ہے وہ توانا ہے، ہر کام کر لیتا ہے، اچھے برے نامساعد حالات کو قبول کر لیتا ہے. لیکن جب بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارا جسم ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس دور میں بھی اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اور ایج کے مطابق اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو، کوئی غذا کو چینج کر کے، کوئی اپنے ماحول کو چینج کر کے، کوئی طریقہ کار بدل کے اپنی صحت کو قائم رکھتا ہے تو دیٹ از آلسو ڈیولپمنٹ. تو اس لیے گروتھ تو رک جاتی ہے لیکن ڈیولپمنٹ میں انڈرسٹینڈنگ، اسکل اور اس کی لرننگ ہمیشہ جاری رہتی ہے. تو ٹیچر کا کام کیا ہے؟ ان کی نالج کو بڑھانا، ان کی ڈیولپمنٹ کو. اب ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ میں مسلسل بہتری آ رہی ہے، دیٹ از ڈیولپمنٹ. اگر کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی تو وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. ہم ڈیولپمنٹ صرف پیسہ کمانے میں سمجھتے ہیں، ڈیولپمنٹ تعلیم میں سمجھتے ہیں. ڈیولپمنٹ آپ کی معاشی حالت میں بھی ہے، اخلاقی حالت میں بھی ہے، جذباتی حالت میں بھی ہے، نفسیاتی سچویشن میں بھی ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ہر لمحہ بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہیں، اسپرچولی بہتر کرتے جاتے ہیں، فزیکلی بہتر کرتے جاتے ہیں، سوجھ بوجھ کے لحاظ سے بہتر کرتے جاتے ہیں، اپنی وزڈم کو بہتری کی طرف لاتے ہیں تو دیٹ از ڈیولپمنٹ. تو انڈرسٹینڈنگ اور اسکل کو ڈیولپ کرتا ہے. ٹیچر از کمیونیکیشن بٹوین 2 اور more پرسن. ٹیچر جو ہوتا ہے یہ ابلاغ ہے 2 یا 2 افراد کے درمیان. who influence each other by ideas، جو اپنے نظریات سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. and learn something in the process of interaction.
اور انٹریکشن کے پروسیس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اب ان چیزوں کی وضاحت کر رہا ہوں. میں ٹیچر ہوں, اگر 5 بندے 10 بندے میرے پاس پڑھ رہے ہیں تو ٹیچر جو ہوتا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے. کمیونیکیٹ ہوتا ہے ابلاغ, پیغام پہنچاتا ہے. جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ کمیونیکیشن ہے, آپ سیکھ رہے ہیں, یو آر آلسو اے پارٹ آف کمیونیکیشن. لیکن اگر میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اٹ مینس کمیونیکیشن ڈز ناٹ ایگزسٹ. ٹیچر پڑھا رہا ہے لیکن بچوں کی ذہن میں نہیں آ رہا, بچے اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, یا اس کی لینگویج ٹھیک نہیں, یا لینگویج پراپر نہیں, میتھڈ ٹھیک نہیں, یا میتھڈالوجی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, یا ٹیچر میں وہ کیپیبلٹی نہیں جس کے مطابق وہ الفاظ کو پروڈیوس کر سکے اور آپ کے ذہنوں میں ڈال سکے, تو اٹ مینس کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. جب آپ ہر بات کو سمجھ رہے ہوں, بے شک اس کا جواب نہ دیں, تو اٹ مینس کمیونیکیشن 2 وے ہے. اور جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں, اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں, کوئی کمنٹ کرتے ہیں, تو اٹ مینس کہ ہمارے درمیان انٹریکشن ہو رہی ہے. اب انٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے, ضروری نہیں بولنا ہو, انٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آر لسننگ می اٹینٹیولی اینڈ انڈرسٹینڈنگ ایوری تھنگ, اینڈ وین یو نیڈ یو آسک می اے کویسچن. تو جب آپ ضرورت کے تحت سوال بھی پوچھتے ہیں اور بعض اوقات اپنی طرف سے کمنٹ کر کے کسی چیز کا اضافہ بھی کرتے ہیں, ایڈیشن کر دیتے ہیں, تو دیٹ از انٹریکشن. تو انٹریکشن کے پروسیس سے ہم ایک دوسرے کے آئیڈیا کو سمجھتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ ٹیچر از اے کمیونیکیشن, یہ ابلاغ کا کام دیتا ہے. ٹیچنگ از اے پروسیس ان وچ لرنر ٹیچ کریکلم. ٹیچر وہ پروسیس ہے جس میں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کریکلم پڑھاتا ہے. کریکلم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اکثر ہم کتاب کو کریکلم سمجھ لیتے ہیں, یہ کریکلم نہیں ہے. اب دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہم نے سلیبس پڑھا ہوا ہے, ایک کریکلم ہے. سلیبس کیا ہوتا ہے؟ کریکلم اوور آل وہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اسکول کے اندر ہوں یا باہر, جس میں ڈیبیٹس, کھیلیں, سپیچز, مختلف فنکشنز میں حصہ لینا, مختلف جو معلوماتی ہم ٹور کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور جو اسکول کے اندر اسمبلی سے لے کر کلاس روم کی تمام ایکٹیویٹیز, بک پڑھانا, ایگزام لینا, یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ ہے کریکلم. اب کریکلم کو جب ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, ہفتہ وار یعنی ویکلی کر دیتے ہیں, منتھلی کر دیتے ہیں, تو وہ بن جاتا ہے ہمارا سلیبس. وہ سلیبس ہے. جب بھی نیا ٹرم ہوتا ہے شروع, تو لوگ جاتے ہیں اسکول میں, کہاں جا رہے ہیں؟ ہم سلیبس لینے جا رہے ہیں. تو سلیبس از ڈفرینٹ فرام کریکلم. سلیبس از دا پارٹ آف کریکلم اینڈ کریکلم از دا ہول. تو کریکلم کے اندر تو جو ٹیچر کی ایکٹیویٹیز اور میتھڈالوجی وہ بھی بتائی ہوتی ہے. تو اس لیے ٹیچنگ از اے پروسیس ان وچ لرنر ٹیچ کریکلم, جس میں یہ اس نے غلط کر دیا, ان وچ ٹیچر ٹیچ لرنر کریکلم اینڈ ادر ویریبلس, اور دوسرے ویریبل ان کو وہ سکھاتا ہے. اب ویریبل کی میں نے تشریح اکثر کرتا رہتا ہوں کہ ویری وہ چیز ہے جو ویری کرتی ہے, جس میں فرق آ جاتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتی, کم بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں نا, ہمارا قد تو ایک حد تک بڑھ گیا, اب یہ تو فوری نہیں بڑھے گا نا ٹیچر کے کہنے سے یا ٹیچر کی تبلیغ سے, لیکن ہماری ذہانت, ہمارا سوچنے کا لیول, ہماری سوجھ بوجھ, ہمارا لرننگ پروسیس, ہماری سپیکنگ, ہماری رائٹنگ, ہماری ریڈنگ, یہ بہتر ہو سکتی ہے. خراب بھی ہو سکتی, بہتر بھی ہو سکتی. اس لیے جو چیز ویری کرتی ہے, جس پر ٹیچر اثر انداز ہوتا ہے, جس کو بڑھا سکتا ہے, دیٹ از کالڈ ویریبلس. تو اب ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ان کی ویریبلس جو آرگنائزڈ کی ہوتی ہیں ان سسٹمک وے, ایک منظم انداز میں, ٹو اٹین سم پری ڈٹرمنڈ گول, جو پہلے ہی گول طے کر لی ہوتی ہے. یعنی بچوں کے لیے گول طے کر لی نا کہ ان کی کلاس 7 پڑھانی ہے ان کو, یہ ان کی گول ہے. اور ادھر ہم نے طے کر لیا اردو, انگلش, یہ معاشیات وغیرہ ان کو پڑھانا ہے. دیٹ از ویریبلس. اب اس کے میں ویریبل ایک تو وہ پڑھانا ہے, لرننگ ویریبل ہے, ان کا جو انڈرسٹینڈنگ پروسیس اس کو بہتر بنانا ہے, ان کے ڈسپلن کو بہتر بنانا ہے, ان کی وہ جو ایک نفسیاتی پہلو ان کو بہتر بنانا ہے, سوشل پہلو کو بہتر بنانا. تو یہ سارے ویریبلز ہیں. ٹیچر اس ایک پروسیس کے تحت ان کو یہ سارا کچھ سکھاتا ہے. میں ایک بات کروں گا آخر پہ جا کے, پھر آپ سمجھیں گے ٹیچر کیسے سکھاتا ہے. آگے ٹیچنگ انکلوڈس, ٹیچنگ اندر کیا شامل ہے؟
آل دا ایکٹیویٹیز آف پرووائڈنگ ایجوکیشن ٹو ادر. وہ تمام سرگرمیاں جو ایجوکیشن کے دوسروں کو دی جاتی ہیں وہ ساری شامل ہیں. یعنی جو اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایکٹیویٹیز سکھانی ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں تھرو ٹیچنگ دا ٹیچر ایمز ایٹ. اب ٹیچر کا مقصد کیا ہوتا ہے ٹیچنگ کے ذریعے؟ تو یہ دیکھیں گیونگ سم نالج ٹو اسٹوڈنٹ, طالب علموں کو علم دینا. پاسنگ سم انفارمیشن ٹو دیم, معلومات دینا وہ جو نہیں جانتے. اب یہ نہیں کہ وہ عام معلومات ہوتی ہے, یہ وہ معلومات جو بکس کے اندر ہیں جن کو نہیں سمجھتے وہ ان کے لیے معلومات ہے. جب بھی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی وہ آپ کے لیے انفارمیشن ہوگی. میکنگ دا اسٹوڈنٹس ایکوائر سم اسکل, اور بچوں کو تیار کرنا کچھ مہارت سیکھنے کے لیے. میں نے مہارتوں کی بات کر دی, ریڈنگ رائٹنگ, اسی طرح پریکٹیکل ہوتے ہیں, اسی طرح یہ کمپیوٹر سیکھنا, آئی ٹی وغیرہ, یہ ساری اسکلز ہیں. چینجنگ دا ایٹیٹیوڈ آف لرنرس, لرنر کے ایٹیٹیوڈ کو بہتر بنانا, رویے کو بہتر بنانا. اب دیکھیں بعض دفعہ ہم کسی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. اصل کام جو ہوتا ہے ٹیچر کا ٹو میک چینج ان دیم. 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ان کا سب کا مقصد چینج لانا تھا, رویوں کو چینج کرنا تھا, ایٹیٹیوڈ کو بدلنا تھا لوگوں کے. اور وہ مبلغ تھے, وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے, تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. تو ٹیچر جو ہوتا ہے نا, a teacher is also a preacher, وہ ایک مبلغ بھی ہوتا ہے. modifying the behavior of the students, ان کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنا. اب دیکھیں ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں فرق ہے. ایٹیٹیوڈ وہ ہوتا ہے جو پختہ, ہم کسی چیز پہ ڈٹ جاتے ہیں, وہ ہے ایٹیٹیوڈ. جب ہم مانے ہی نا, دیکھیں نا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, کرونا آیا ہمارے لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا, یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ تھا. وائی, ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق, ہمارا بیک گراؤنڈ جس نیشن سے ہے وہ جلدی کسی چینج کو قبول نہیں کرتے, کسی نظریے کو قبول نہیں کرتے. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. اگر ہم جلدی سے چینج کو قبول کرنے والے بن جائیں تو پھر اس کا مطلب ہمارا ایٹیٹیوڈ فلیکسیبل ہے. جب آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں پختگی سے بیٹھا ہو کہ یہ بندہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں, بس دوسری بات ہی نہ سنے اس کے بارے میں, دیٹ از یور ایٹیٹیوڈ. کیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے, آپ نے ان کے سامنے اپنا ماضی رکھ دیا. آپ نے فرمایا لوگوں میرا بچپن تمہارے درمیان گزرا, میرا حسب و نسب تمہارے درمیان ہے, میری ماں کو آپ جانتے ہیں, میرے باپ کو آپ جانتے ہیں, میرے دادا کو آپ جانتے ہیں, میرا بچپن تمہارے درمیان گزرا, میری جوانی تمہارے درمیان گزری, اب میری 40 برس کی عمر ہے. بتاؤ اگر میرے اس سارے ماضی میں تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, آپ تو صادق اور امین ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر ایمان لے آؤ. لیکن یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں مانیں گے ہم, سب کچھ ماننے کے باوجود نہ مانا, یہ ایٹیٹیوڈ. اب وہ بچے جو ڈٹے ہوتے کہ ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں, ان کا ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اب بیہیویئر کیا ہے؟ بیہیویئر از سم تھنگ ڈفرینٹ. جو لرننگ ہوتی ہے وہ چینج ان بیہیویئر ہے. مثال کے طور پہ میں مثال اکثر دیتا رہتا ہوں کہ میں کسی گھر میں گیا, کسی آفس میں گیا, وہاں پہ ایک کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, مجھے نہیں سمجھ وہ کیا ہے, لیکن میں اپنے ذہن میں اس کی ساخت دیکھ کے, اس کی بناوٹ دیکھ کے کچھ ذہن میں لے لیتا ہوں کہ یہ فلاں مشین ہے, میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا یہ فلاں مشین ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ میرا بیہیویئر ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک فیکٹری کے اندر میں نے بطور جنرل مینیجر کام کیا, پہلے سپروائزر کے طور پہ کام کیا, اور جب انسٹرکشن ہوئی تو بطور اس کو سپروائزر میں نے سپروائز کیا. تو جب وہ ہم بنانے لگے تو ایک پلر ملتے ہیں مارکیٹ سے, وہ باہر کی باؤنڈری بنانے لگے تو پلر پہلے ہم اس کو گاڑتے تھے, زمین میں فکس کرتے تھے کچھ فاصلوں پہ. اب چونکہ وہ کچھ خواتین ادھر سے گزری, ان کا راستہ تھا, پاس گاؤں تھا, تو ان خواتین نے آپس میں گفتگو شروع کر دی کہ یہ کیا بن رہا ہے, کیونکہ ابھی اینٹیں تو لگی نہیں تھی, صرف پلر جو تھے جو بنے بنائے آتے ہیں ریڈی میڈ سیمنٹ کے بنے, جس طرح پول ہیں بجلی کے, وہ کھڑے کیے تھے. تو اب انہوں نے اس طرح کی دیوار نہیں دیکھی ہوگی پہلے. تو ایک بی بی نے کہا یہ جو ہے نا یہ بجلی گھر بن رہا ہے, بجلی گھر, اس کو گرڈ اسٹیشن کہتے ہیں. اب میں سن رہا تھا سارا, تو چونکہ ایک بندے کا ذہن ہوتا تو آج بھی میرے ذہن میں وہ مثال قائم ہے. ان کے بارے میں پہلے ان کا یہ رویہ تھا, بیہیویئر نہیں نہ جانتی تھی, اس سمجھتے یہ بجلی گھر بننے جا رہا ہے. جیسے دیوار بنی انہوں نے دیکھا ہوگا, یہ نہیں میں کہ دوبارہ ان کی بات سنی, انہوں نے دیکھا ہوگا, ظاہر ان کا گاؤں تھا, تو تب انہیں پتہ چلا ہو یہ تو دیوار کی تعمیر میں ستون ہے. اب ان کا رویہ بدل ہو گیا نا, بیہیویئر, یہ ہے بیہیویئر.
اب اسٹوڈنٹ کو جب کسی بات کا علم نہیں ہے تو وہ اس کا کنسیپٹ کچھ اور لے رہا ہے. جب ٹیچر نے سمجھا دیا تو ان کا بیہیویئر چینج ہو گیا, اسے پتہ چل گیا کہ یہ ہے. تو جب اصل حقیقت ملتی ہے تو یہ ہے موڈیفائی دا بیہیویئر آف دا اسٹوڈنٹس. تو بیہیویئر میں چینج ہی تو لرننگ ہے نا. جب ہم سیکھ لیتے ہیں کسی چیز کو, جان لیتے ہیں, تب ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. پہلے جو ہم سمجھتے تو وہ ہمارا پاسٹ بیہیویئر تھا. بیہیویئر سے مراد کوئی رویہ نہیں کسی کے ساتھ, یہاں بیہیویئر سے مراد ہمارے ذہن میں جو اس کا کنسیپٹ تھا اس کے اندر چینج آیا. اس کے بعد گیونگ سم ایکسپیرینس آف لائف, اور زندگی کے کچھ تجربات بھی ان کو بتانا, سکھانا. تو ٹیچر سے ہم سیکھتے نا. آگے آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. تو ایچ سی مورس نے کہا تھا ٹیچنگ از این انٹیمیٹ کانٹیکٹ بٹوین مور میچور پرسنالٹی اینڈ لیس میچور ون وچ از ڈیزائنڈ ٹو فردر دا ایجوکیشن آف دا لیٹر. اب دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے, ایک ٹیچر کا اور ایک اسٹوڈنٹ ہے. جب پہلے کا ذکر ہوا تو فارمر ہے یا یوں سمجھے وہ ٹیچر ہے, اور اسٹوڈنٹ کا بعد میں تو اس کو لیٹر کہتے ہیں, جو لفظ آخری لیٹر. ٹیچنگ از این انٹیمیٹ کانٹیکٹ, یہ ایک پختہ رابطہ ہے بٹوین مور میچور پرسنالٹی. ایک وہ پرسنالٹی جو زیادہ پختگی رکھتی ہے اپنی زندگی میں, میچور, اینڈ لیس میچور ون, اور دوسرا جو ہے لیس میچور ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. وچ از ڈیزائنڈ, اور یہ جو ٹیچنگ, یہ جو رابطہ ہے اس کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے ٹو فردر دا ایجوکیشن آف دا لیٹر, جس کا ذکر بعد میں ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا, اس کو ایجوکیشن دینے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو ٹیچنگ ایک کانٹیکٹ ہے, رابطہ ہے جو دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک طرف ایک فرد ہے جو زیادہ میچور ہے, اور دوسری طرف وہ ہیں جو کم میچور ہیں. تو یہ ٹیچنگ جو ہے یہ ڈیزائن کی گئی ہے, جن کا ذکر بعد میں ہے ان کو تعلیم دینے کے لیے, یعنی اسٹوڈنٹ کو تعلیم دینے کے لیے. یہ ہے ایچ سی مورس. آپ ایجوکیشن کو جب بھی کرتے ہیں تو جو یہ باقی سارے کنسیپٹ ہوتے ہیں, جو ڈیفینیشن ہوتی ہے ان کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کیا کریں. اس کے بعد این ایل گیچ یہ کہتا ہے ٹیچنگ از اے فارم آف انٹر پرسنل انفلوئنس. انٹر پرسنل انفلوئنس, ایک دوسرے پر دونوں طرف اثرات چھوڑتے ہیں. ایمڈ ایٹ چینجنگ دا بیہیویئر, جس کا مقصد کیا ہوتا ہے بیہیویئر کو چینج کر دیا جائے. پوٹینشیل آف اندر پرسن, کسی دوسرے کے جو بیہیویئر پوٹینشیل ہے نا, صلاحیتیں ہیں بیہیویئر کو سیکھنے کی, ان کو چینج کر دیا جائے. بی ڈی سمتھ کہتے ہیں ٹیچنگ از اے سسٹم آف ایکشن, یہ کام کرنے کا ایک نظام ہے, انٹینڈڈ ٹو انڈیوس لرننگ, جس کا ارادہ یہ ہوتا ہے, انٹینڈڈ جس کا عزم یہ ہوتا ہے کہ لرننگ کو پیدا کیا جائے, سوجھ بوجھ کو پیدا کیا جائے. انڈیوس ہوتا ہے پیدا کرنا, بڑھانا, لرننگ کو بڑھانے کا مقصد ہوتا ہے. البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں دا سپریم آف ٹیچنگ از ٹو اویکن جوائے ان کریٹو ایکسپریشن اینڈ نالج. اب ذرا دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے البرٹ آئنسٹائن نے اس کا مطلب کیا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا ٹیچنگ جو ہے وہ بوریت والا کام نہیں ہے. ٹیچنگ بڑا خوبصورت کام ہے, ایک ایسا فن ہے جس سے آپ خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر دیتے ہیں, سستی کو ختم کر دیتے ہیں, بورڈم کو انجوائمنٹ میں چینج کر دیتے ہیں, لیزینس کو ایکسائٹمنٹ میں چینج کر دیتے ہیں. تو دیٹ از دا پروسیس آف ٹیچنگ. وہ کہتا ہے دا سپریم آرٹ آف ٹیچنگ, جو ٹیچنگ کا سب سے اعلیٰ فن ہے وہ یہ ہے ٹو اویکن جائے, یہ جو خوشی ہے اس کو پیدا کر دے. ان کریٹو ایکسپریشن, کسی تخلیقی انداز میں, اینڈ نالج, اور نالج میں. جب نالج دیا جائے تو تخلیقی انداز میں دیں, اس انداز میں دیں کہ اس بچے کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں, وہ سمجھ سکے کہ میں اس کو جانتا ہوں. Now I understand it. I can describe it well. I can be a good teacher too. تو اگر اس کو اس طرح کی جائے تو پھر وہ جب بچہ کوئی بھی جان لیتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ سیکھنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں سم ازمپشن اباؤٹ ٹیچر, ٹیچر کے بارے میں کچھ ازیوم کرتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے. ٹیچنگ از اے پروسیس ناٹ ایٹ ایونٹ. ٹیچنگ جو ہوتا ہے یہ لانگ رن پروسیس ہے, یہ نہیں ہے. ٹیچر ہوتا ہے, ایوری ویئر ہی از ٹیچر, ویدر ہی از آن ڈیوٹی اور ویدر ہی از ریٹائرڈ. ریٹائرڈ کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ
ختم ہو گئی ٹیچنگ اس کی. ریٹائرڈ مینز ہوتا ہے اب گوشہ نشین ہو گیا. اب وہ جو باقاعدہ کہیں اس کا نظام تھا اس کو چھوڑ دیا, بٹ ہی از ٹیچر. بلکہ ایوری پرسن ان دا یونیورس از اے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ. جب کبھی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی سکھا رہے ہوتے ہیں. پیچھے جو لفظ آیا تھا انٹرپرسنل انفلوئنس, یہ نہیں کہ ٹیچر کا اثر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پہ, اسٹوڈنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے ٹیچر پہ. ہم بہت سی اپنی غلطیوں کا ازالہ اسٹوڈنٹ کے انٹریکشن سے کرتے ہیں, ان کے ریئیکشن سے کرتے ہیں. جب وہ ہمیں کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں تو ہمیں اپنا احساس ہوتا ہے. میں بڑی بہت اچھی طرح سے اور فراغ دلی سے اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جب بچے بولتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے, اس کی پروننسیشن ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں بچوں سے. تو یہ انٹر پرسنل ریلیشن ہوتا ہے. دیکھیں نا, وہ سیکھنے کے طریقے بہت سے ہوتے ہیں. بروں سے بھی سیکھنا, اچھوں سے بھی سیکھنا. مطابقت کا طریقہ, کنٹراسٹ میتھڈ کئی ہوتے ہیں. بروں سے سیکھنا, وہ چیزیں اپنے اندر نہ پروان چڑھاؤ جو ان کے اندر ہے, ان سے سیکھا. بیوقوفوں سے سیکھا کہ وہ جو کام وہ کرتے ہیں میں نہ کروں. عقل مندوں سے سیکھا کہ وہ جو کرتے ہیں میں کروں. تو اس طرح سے بہت سے طریقے ہیں. تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ناٹ این ایونٹ. ٹیچنگ جو ہوتا ہے وہ ایک ایونٹ نہیں ہے, بلکہ مکمل ایک زندگی بھر کا کام ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ 2 ہی راستے اختیار کرو, یا معلم رہو یا ٹیچر رہو. کسی بھی لمحے تیسرا راستہ اختیار نہ کرو. اس کا مطلب ہوتا ہے ہر لمحہ یا تو کچھ کسی سے سیکھو یا اپنے عمل سے کسی کو سکھاؤ. دیر از نو ون رائٹ وے ٹو ٹیچ. ٹیچ کے لیے کوئی صحیح ایک طریقہ نہیں ہے, بٹ دیر آر مینی ویز ٹو ٹیچ بیٹر. بہتر سکھانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں. بوتھ ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس آر رسپانسبل فار لرننگ. اب یہ بھی ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں ہی رسپانسبل ہیں سیکھنے سکھانے کے. میں نے بتایا نا, وہ تو آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بائی پول بھی ہے اور ٹرائی پول بھی ہے. بائی پول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا تیار ہی نہیں ہے تو میں کیا پڑھاؤں گا اس کو, کیا سکھاؤں گا اس کو. دونوں کا ساتھ جڑے ہونا ضروری ہے. لرننگ از مور لائکلی ٹو اکر اف دا پروسیس ہیز بین پلانڈ. اور اگر پلان کر لیا جائے, یعنی پلاننگ کر لی جائے, لیسن پلان بنا لیا جائے یا طے کر لیا جائے میں نے کیا پڑھانا ہے, تو پھر یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ پروسیس لرنیبل ہوتا ہے, آسانی سے لرننگ ہو جاتی ہے. اسیسمنٹ ڈرائیوز لرننگ. اب جائزہ جو لیتے ہیں, اسیسمنٹ کرتے ہیں, بچوں کے ٹیسٹ لیتے ہیں, سنتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے, پریزنٹیشن لیتے ہیں, یہ ساری اسیسمنٹ ہیں. اس سے لرننگ بڑھتی ہے. لرننگ اکرز بیسٹ ان ریلیونٹ کنٹیکسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی. اب لرننگ جو ہوتی ہے ریلیونٹ کنٹیکسٹ میں. کنٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ تناظر. تناظر بھی وہی ہونا چاہیے نا جس میں میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح کی مثالیں دوں تو زیادہ لرننگ ہوگی. یہ ہے ریلیونٹ کنٹیکسٹ, مثالیں دینے کا بھی. اور ریلیونٹ کنٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں اس کے مطابق چلوں. اور یہ بھی ریلیونٹ ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے معیار کے مطابق چلوں, میری میتھڈالوجی بھی ان کے معیار کے مطابق ہو. تو جب ریلیونسی کو لیں گے, کنٹیکسٹ سے مراد ہوتا ہے تناظر. بچوں کو دیکھنا ان کی ایج کیا ہے, بچوں کو دیکھنا ان کی لینگویج کیا ہے, ان کا پس منظر کیا ہے, میں اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤں. اور دوسرا یہ ایجوکیشن میں سبجیکٹ کون سا پڑھا رہا ہوں اس کے مطابق چلاؤں. ایگزامپل دوں تو اس کے مطابق, ایکٹیویٹی تو اس کے مطابق, پھر زیادہ لرننگ ہوتی ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ٹیچرز وانٹ ٹو ٹیچ بیٹر. ٹیچر وہ ہوتے ہیں جو بہتر سے بہتر پڑھانے کی کوشش کرتے, جان نہیں چھڑاتے, بہتر سے بہتر پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. وٹ از لرننگ؟ کرائٹیریا دیٹ انڈیکیٹس لرننگ ہیز اکرڈ انوالوڈ. اب دیکھتے ہیں لرننگ کیا ہے. اے چینج ان پرسنز بیہیویئر. ابھی میں نے بتایا نا کہ لرننگ کیا ہوتی ہے, بیہیویئر میں تبدیلی. بیہیویئر میں نے سمجھا دیا کہ جو ہم پہلے کسی چیز کے بارے میں ایک آئیڈیا رکھتے ہیں, اگر وہ غلط ہے تو اس کے بارے میں صحیح مل جائے تو چینج ان بیہیویئر ہے. اور اگر کسی چیز کے بارے میں پہلے ہی صحیح رویہ رکھتے ہیں, اس کے بارے میں مزید ہمیں کچھ مل جائے جن کو ہم نہیں جانتے, یہ بھی بیہیویئر میں چینج ہے. اے چینج ان پرسنز بیہیویئر اور ابیلٹی ٹو ڈو سم تھنگ. کسی کام کو کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے یا اس کے بارے میں جو اس کا جاننا ہے اس میں تبدیلی آ جائے تو یہ لرننگ ہے. یعنی اے چینج ان پرسنز بیہیویئر اور ابیلٹی, اس کا جو بیہیویئر ہے یا اس کی صلاحیت جو ہے کسی چیز کو کرنے کی اس میں
چینج آ جائے تو وہ لرننگ ہوتی ہے. A condition that this change must result from some sort of practice or experience. یوں سمجھ لے کہ ایسی صورتحال جس میں چینج کا رزلٹ یہ نکلے کہ یا تو ہمیں کسی کام کی پریکٹس آ جائے یا اس کا تجربہ آ جائے. مثال کے طور پہ آپ سامنے میرے کچھ بچے لڑ رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں یا ایسی گیم کھیل رہے ہیں جس کو میں جانتا ہی نہیں, اگر تھوڑی دیر بیٹھوں گا تو کم از کم مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ گیم ہے کیا, یا مجھے پریکٹس بھی ہو سکتی ہے, میں خود کر لوں, یا یہ نہیں تو کم از کم تجربہ ایک مل جائے گا کہ وہاں ایسے ہوا تھا. تو یوں سمجھ لے کہ کوئی بھی ایسی حالت اگر آپ کی لرننگ بہتر ہے, جب پڑھتے ہیں ٹیچر سے تو پڑھنا آ جاتا ہے, وہ پریکٹس ہے, اور اگر پڑھنا اچھا ہوتا جائے تو ہمارا بن جاتا ہے ایکسپیرینس. A condition that the change is an enduring one. یوں سمجھ لے کہ یہاں بھی یہی کرتے ہیں کہ ایسی حالت جس کے اندر چینج جو ہوتی ہے وہ واقعہ ہو تو اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں. اب یہ ایک بات یاد رکھ لی, میں نے ابھی بتایا تھا کہ لرننگ جو ہوتی ہے ٹل ڈیتھ کنٹینیوس, موت تک لرننگ جاری رہتی ہے, لرننگ کہیں نہیں رکتی, ہماری گروتھ رکتی ہے. تو لرننگ از دا پارٹ آف ڈیولپمنٹ. جیسے آپ کی سوچ بدلے گی ڈیولپمنٹ, جیسے آپ کسی چیز کے بارے میں جانیں گے ڈیولپمنٹ. تو ڈیولپمنٹ کا مطلب صرف ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کا مطلب ہماری دولت کے ساتھ نہیں ہے. اینی ٹائپ آف چینج دیٹ یو اڈاپٹ از اے ڈیولپمنٹ ان بیٹر کنڈیشن, حد تک اچھی حالت میں. اب آگے دیتے ہیں اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, خوبیاں. ٹیچنگ از این انٹریکٹیو پروسیس. انٹریکٹیو انٹریکشن سے ہے, یہ وہ ہے جس میں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی اس میں رسپونڈ کر سکتے ہیں, تو دیٹ از انٹریکٹیو. دونوں طرف سے ابلاغ ہوتا ہے اس میں. بچوں کی انٹریکشن اگر تو انہوں نے سیکھ لیا تو آپ نے دیکھا وہ اپنے سر کو نوڈ کریں گے, اگر نہیں سیکھ سکے تو شیک کریں گے. تو یہ کیا ہے, انٹریکٹیو میتھڈ ہے. ٹیچنگ از بوتھ فارمل اینڈ انفارمل. اب ٹیچنگ فارمل بھی ہے انفارمل بھی ہے. اگر میں آپ کو اس طرح سے پڑھا رہا ہوں یا کلاس میں پڑھا رہا ہوں تو وہ فارمل ہے. اگر زندگی میں کہیں بیٹھ کے ویسے ہی کسی کو اچھی باتیں بتا دے تو وہ انفارمل ہے. ٹیچنگ از آرٹ, ایک فن ہے, کرافٹ, دستکاری ہے. دستکاری تو نہیں کہہ سکتے, ایک فن ہے, ایز ویل ایز سائنس, اور سائنس بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے. میں نے اکثر میرے ایک دو لیکچر پڑھے ہوئے ہیں کہ ہو از ٹیچر, اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ واٹ از دا ویپنز آف دا ٹیچر. ٹیچر کے ویپن کیا ہیں, تو وہاں میں نے بات کی ہے نالج کی اور اس کی اسکل کی. تو نالج کے بارے میں نے اتنا کہا ہے کہ نالج تو کوئی بندہ ساری دنیا کا اس پہ عبور حاصل نہیں کر سکتا. نالج کم از کم آپ کے پاس اتنا ہو جس میں آپ جو اپنا نقطہ نظر وہ بیان کر سکیں, دیٹ از آل. لیکن جو اسکل ہیں وہ کمال کی ہونی چاہیے. آپ اپنا نظریہ کس طرح بچوں کے ذہن میں ٹھونسیں گے, اس میں آپ کی اسکل کام آئیں گی. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک آرٹ ہے. ٹیچر از اے گریٹ ایکٹر. ٹیچر از اے اسکلپچر, وہ مجسمہ ساز ہے. ٹیچر از اے گارڈنر, وہ مالی ہے جس طرح پودے کی کو اوپر چڑھاتا ہے. تو ٹیچنگ از اے آرٹ اینڈ ایز ویل ایز سائنس. تو چونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے سپرسٹیشیس نہیں ہوتا, وہ توہم پرست نہیں ہے, وہ ریئلٹی آف لائف کے ساتھ چلتا ہے, جو ریزن ہوتی ہے اس کے ساتھ چلتا ہے اور کاز کے ساتھ چلتا ہے, تو وہ سائنس پہ عمل کرتا ہے. ٹیچنگ از ناٹ ون سائیڈڈ, یہ یک طرفہ نہیں ہوتی. میں نے بتا دیا نا, یہ محبت کی طرح ہے. جب آپ سیکھنے کے لیے آئیں گے اور میں سکھانے کے لیے آؤں گا تو پھر ہی سیکھیں گے, ورنہ نہیں ہوگا. ٹیچنگ از ناٹ اینی, یوں سمجھ لے کہ یہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں. جس طرح سکہ کا ایک پہلو نہ کام کرے تو وہ نہیں چلتا, اسی طرح یہ بھی ہے. ٹیچنگ از ناٹ این انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی, اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ تو وہ ہوتی ہے جو اپنی طرح سے کریں, انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس میں ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے سورس آف نالج کا, اپنے اساتذہ کا, ان ٹیکنیکس کا جو ہمیں گورنمنٹ نے دی ہوتی ہیں, جن کو میتھڈالوجی کہتے ہیں. ان کے بغیر نہیں چلا جاتا. تو اس لیے انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے معاشرے پہ, اسکول پہ, بچوں پہ. ٹیچنگ از اے پلانڈ ایکٹیویٹی ہے. ہاں, یہ پلان کر کے ہوتی ہے, ایسے نہیں کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں تو 3 کلاس کو پڑھا دوں, 9 کو پڑھا دوں. ٹیچنگ از ڈائگنوسٹک اینڈ ریمیڈیل.
ٹیچنگ جو ہوتی ہے ڈائگنوسٹک. ٹیچنگ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا معالج ہے. وہ اپنے بچوں کی پلس کو دیکھتا ہے, اس کے اندر کون سی کمزوریاں ہیں. ٹیچنگ میں ریڈنگ میں کمزوری ہے, رائٹنگ میں کمزوری ہے, ڈکٹیشن میں کمزوری ہے, میتھمیٹکس میں کمزوری ہے, وہ اس کو سامنے لاتا ہے. ڈائگنوسٹک, ریمیڈیل, اور اس کا علاج بھی کرتا ہے. ریمیڈی یعنی وہ معالج بھی ہے اور اس کی تشخیص کرنے والا بھی ہے. ٹیچنگ از ڈومینیٹڈ بائی کمیونیکیشن اسکل. اب ٹیچنگ جو ہوتا ہے اس کا سارا دار و مدار آپ کی کمیونیکیشن پہ ہوتا ہے. کمیونیکیشن کیا ہے؟ آئی ایم اسپیکنگ, یو آر ہیئرنگ اینڈ لسننگ. اگر میرا میسج آپ تک جا رہا ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں تو اٹ مینس کمیونیکیشن از گوئنگ آن. اگر بہت اچھی طرح سے سیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیر پا یاد رہے گا تو بہت امپریسو کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو سمجھ لے کہ میرے اندر سارا جو مواد ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہوگا. تو کمیونیکیشن بعض اوقات بہت زور لگانے سے بھی نہیں ہوتی اور بعض دفعہ چپ رہنے سے بھی ہو جاتی ہے. ابلاغ ہے نا, باڈی لینگویج سے بھی ہو جاتی ہے. صرف ایک ہاتھ, ایک انگلی ہونٹوں پہ رکھ کے ماں اپنے بچوں کو خاموش کرا دیتی ہے, دیٹ از کمیونیکیشن. ایک آنکھ یا چہرے کے تیور بدل کر باپ بچوں کو خاموش کروا دیتا ہے, دیٹ از کمیونیکیشن. پرندے یکدم پر پھڑپھڑاتے ہیں تو خطرے کا الارم بجا دیتے ہیں, سارے پرندے اڑ جاتے ہیں, دیٹ از کمیونیکیشن. اب سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک بورڈ لگا ہوا, اس پہ پکچر ہے, بچوں نے بیگ پہنے ہوئے ہیں, اٹ مینس دیر از اے اسکول اہیڈ, کہ آگے اسکول ہے, دیٹ از کمیونیکیشن. آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک بورڈ کے اوپر ایک بڑا سا ایم لگا ہوا ہے خاص ڈیزائن میں, آپ دیکھتے کہتے ہیں میکڈونلڈ, دیٹ از کمیونیکیشن. تو ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنا پیغام بچوں کو اس طرح پہنچائے کہ بچے اس کو سیکھ لیں. تو سب سے بڑا کمیونیکیٹر ہوتا ہے. کمیونیکیشن کی سکل ہونی چاہیے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹیچر کا نالج تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اس کا انداز گفتگو, لفظوں کی ادائیگی, سمجھانے کے لیے متبادل الفاظ, اور یہ دیکھنا کہ میری آواز بچوں تک جا رہی ہے, اور اس چیز کا اسس کرنا کیا بچے دلچسپی لے رہے ہیں, یعنی ساتھ نظم و ضبط کو بھی قائم رکھنا. یہ دیکھنا کہ کسی قسم کی رکاوٹ تو نہیں حائل, پنکھے کا زیادہ شور, باہر سے آنے والا شور, ٹیمپریچر, گرمی سردی, یہ تو اثر انداز نہیں ہو رہی. تو بہت سی چیزیں کمیونیکیشن پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو a good communicator must be a teacher, یا a teacher must be a good communicator. Good teaching is democratic. اب ڈیموکریٹک جمہوریت, مار تو تھی اب بھی ہے, لیکن مار سے بہتر پیار ہے. میں بھی کبھی نہیں مانتا تھا, میں کہتا نہیں مار کے بغیر تو بچے پڑھتے ہی نہیں. میں کہتا ہوں نہیں, جو پیار سے پڑھتے ہیں وہ اس طرح کبھی پڑھتے ہی نہیں. ہاں, وہ ایک آپ کی آنکھ میں غصہ ضرور ہونا چاہیے, سٹرکٹنیس ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ بچہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھ جائے. وہ ہونی چاہیے, ایک فاصلہ جو ہوتا ہے بٹوین اسٹوڈنٹ ٹیچر, وہ گیپ ضرور ہونا چاہیے. اس کے بعد ٹیچنگ کازز موٹیویشن. موٹیویشن کیا ہے؟ واٹ از دا موٹیویشن؟ موٹیویشن از a process in which you can make your student excited. وہ تیار ہو جائے ریڈی کام کرنے کے لیے, اٹھ جائے, ایسی ایگزامپل دیں, اس طرح سے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھاریں, اس طرح احساس دلائیں. تو دیکھیں نا, خودکش بمبار جو ہوتے ہیں وہ ان کو بھی تو کوئی موٹیویٹ کرتا ہے نا, جو موت لینے کے لیے تیار ہیں. تو ایک ٹیچر اگر دل سے پڑھائے گا, اچھی طرح سے موٹیویشن دے گا, تو بچہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے. ٹیچنگ از پروفیشنل ان کریکٹر, یہ پیشہ واریت ہے. ٹیچر وہی ہوتا ہے جو پروفیشنلزم پہ عمل کرتا ہے. اب واٹ از پروفیشنلزم؟ پروفیشنلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ اوڑھنا بچھونا اس کا ہوتا ہی ٹیچنگ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بائی برتھ ٹیچر ہے. یہ تو پیدا ہی ٹیچنگ کے لیے ہوا تھا, یعنی اس کا جو عکس ہے اس کے لباس سے, اس کے الفاظ سے, اس کے انداز سے نظر آئے. اس کو کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں فنکشنز آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے فنکشن کیا ہے؟ پہلے ہے ڈائگنوسٹک. میں نے بتایا کہ ٹیچر ڈائگنوز کرتا ہے بیماری کو. دوسرا ہوتا ہے ایویلیٹ. ڈائگنوسٹک اسی طرح ہے جس طرح ہم ٹیسٹ دیتے ہیں, کوئی بلڈ کا ٹیسٹ, جگر کا ٹیسٹ,
کڈنی کا ٹیسٹ دیتے ہیں نا، یورین دیتے ہیں، بلڈ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتی ہے اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے. ایویلیویشن کے بعد بیماری سامنے آ جاتی ہے. پھر کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ پرسکرائب کرتا ہے، پرسکرپشن لکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے. تو ٹیچر ڈائگنوسٹک ہے، بچے کی کمزوری کو بھانپتا ہے، پھر باقاعدہ جائزہ لیتا ہے کہ کون کون سی اس کے اندر بیماریاں ہیں، کون سی کمزوریاں ہیں، اس کو سامنے لا کے پھر نسخہ تجویز کرتا ہے. نسخہ مینس تو اس نہیں کرنا ہوتا ہے نا، پیرنٹس سے بات کرتا ہے، انتظامیہ سے بات کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے کہ اس میں کمزور ہے، اس میں اس کو کوئی اکیڈمی رکھوا دو، اس میں محنت زیادہ کرواؤ. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں یہ آگے آگے ڈائگنوسٹک ایٹنگ بیہیویئر، انٹرنگ بیہیویئر آف دا اسٹوڈنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائگنوسٹک میں ہوتا ہے جس طرح بیماری کسی کو چیک کرنا ہوتا ہے نا، انٹرنگ بیہیویئر آف دا اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کے اندر داخل ہو جانا، انہیں چیک کرنا قربت سے، قریب. یعنی قریب سے کیا ہوتا ہے؟ قریب نہیں بیٹھنا. جب تک آپ کسی کو غور سے نہیں دیکھیں گے، غور سے اس کی بات نہیں سنیں گے، اس کو کمپنی نہیں دیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہر ایک کو اپنے دل میں، دماغ میں جگہ دیں. انیشل پوٹینشیل آف دا اسٹوڈنٹ، اس کا جو آپ کے سامنے پوٹینشیل آ رہا ہے اس کو جائزہ لیں، اس کو چیک کریں. ایجوکیشنل آبجیکٹیو، جو ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہیں ان کے مطابق اس کو دیکھیں کہ یہ چل رہا ہے. کنٹینٹ جو ہمارا مواد ہے، انسٹرکشنل مٹیریل جو وہ دیکھیں کہ اس کے مطابق یہ چل رہا ہے. انوائرمنٹ بھی دیکھیں اس کا کون سا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بچے نے اردو میڈیم رکھ لیا، انگلش میڈیم رکھ لیا، اردو وہ نہیں چلتا اس میں، تو اٹ مینس کہ جو انسٹرکشنل مٹیریل وہ مشکل ہے، کنٹینٹ مشکل ہے. ہز اون پوٹینشیلز اینڈ کیپیبلٹیز. اور ٹیچر پھر اس بچے کے مطابق اپنا پوٹینشیل بھی دیکھے اور کیپیبلٹیز بھی دیکھے. تو یہ ہے ڈائگنوسٹک. پرسکرپشن کیا ہوتا ہے؟ سلیکٹنگ اپراپریٹ کنٹینٹ اینڈ آرگنائزنگ دیم ان پراپر سیکوینس. اب اس کے مطابق کنٹینٹ بنائے. مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے گورنمنٹ اسکولوں میں تو 3-4 کلاس میں وہ ٹیچر جو ہمارے تھے گروپ بنا دیتے تھے، گروپ اے ہے، یہ گروپ بی ہے، یہ گروپ سی ہے. ایک ہی کلاس میں جو ذہین بچے تھے کرک دیے، جو درمیانے تھے وہ الگ، اور جو آخری تھے ان تینوں کو الگ الگ سبق دیتے تھے. یہ ہوتا سلیکٹنگ اپراپریٹ کنٹینٹ اور آرگنائزنگ دم انٹو پراپر سیکوینس. یہی سوچا جاتا ہے کہ تھوڑا پڑھ لیں لیکن اچھا پڑھ لیں. سلیکٹنگ پراپر ٹیچنگ ٹیکنیکس، ان کے لیے ٹیکنیک بھی پراپر ہوتی ہیں، زیادہ توجہ سے، آہستگی سے، بہتر انداز میں. اسٹریٹجیز، حکمت عملی پر آئی جاتی ہیں. کیا ہوتی ہے اسٹریٹجیز؟ کئی دفعہ بچے کو یہ کہہ دیا آج کام جلدی کرو گے تو چھٹی مل جائے گی، تو 10 منٹ پہلے، یہ بھی اسٹریٹجی ہے. یا ایسے طریقے اختیار کرنا، کھیل ہی کھیل میں وہ سیکھ لے. میں اسٹریٹجی کی بعد میں بھی بات کروں گا، لیکن ابھی یہاں میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اسٹریٹجی وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایک ایسا پروسیس طے کر لیتے ہیں جس میں زیادہ فاصلہ شارٹلی طے ہو جاتا ہے، زیادہ کام بہتر طور پر. اینڈ فیڈ بیک ڈیوائسز، اور ایسا طریقہ بھی رکھیں جس سے آپ کو فیڈ بیک بھی ملتی رہے کہ بچوں نے آپ کا کام ذہن پہ لیا یا نہیں، یا وہ ان کا کام کیا ہے. ان ویو آف دا انڈیویجول ڈفرینس. اب انفرادی اختلافات ہوتے ہیں بچوں میں. آپ نے دیکھا نا سارے بچے ایک جیسا نہیں سیکھ پاتے، سارے بچے ایک سپیڈ سے نہیں سیکھ پاتے، ان کی ریٹینشن ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ لوگ جلدی بھول جاتے ہیں، کچھ دیر تک یاد رکھتے ہیں. یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، انفرادی اختلافات. ہر بچہ اپنی انفرادیت لے کے دنیا میں آیا ہے. آپ بھی لکھتے تھے اور ہم بھی لکھتے تھے آور ٹیچر از اے یونیک پرسن. بھائی ایوری پرسن از یونیک. دنیا میں اگر 8 ارب سے زیادہ لوگ ہیں تو ایوری پرسن از یونیک. ہر بندہ جو الگ ہے، اس کا ذہن الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی صلاحیتیں الگ ہیں. کبھی بھی 100% ایک جیسا نہیں ہے. ایون اللہ نے یہ بتا دیا کہ 8 ارب لوگ بھی ہوں تو ان کے جو تھمب امپریشن ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، ان کے انداز ڈیفرنٹ ہیں، سٹائل ڈیفرنٹ ہیں. دیٹ از یونیکنیس. آج کل ایک اور ٹرم چلی ہے، انڈیویجولائزڈ کریکلم. انڈیویجولائزڈ کریکلم، کہ جب کلاس کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے تو ان کا کریکلم ایک انڈیویجول کے مطابق بناؤ جتنی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. ان ویو آف دا انڈیویجول ڈفرینس امنگ دا اسٹوڈنٹ. اب یہ جو انڈیویجول ڈفرینس کیسے آتے ہیں؟ بعض کا ماحول کی وجہ سے، بعض کا انہیریٹنس کی وجہ سے، کئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. یقیناً ایسا ہے کہ جن کے والدین ذہین ہیں بچے بھی عام طور پہ ذہین ہوتے ہیں. جن کے والدین امیر ہیں
ان کے بچوں کے اندر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے، گھر سے ان کو خود اعتمادی ملتی ہے، دوسروں میں احساس کمتری، یہ جو احساس ہے نا، احساس کمتری اور برتری، یہ دونوں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ جیسے ہی جنم لیں گے انڈیویجول ڈفرینس پیدا ہوں گے، پھر بیماری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے فزیکلی ویک ہوتے ہیں، دوسروں کے برابر نہیں کام کر سکتے، کچھ موروثی بیماریاں والدین سے آتی ہیں، کچھ انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی کریٹ کر دیتا ہے انڈیویجول ڈفرینسز، جو وہ کمپلیکس کی صورت میں نکلتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کے سیکنگ اسینشیل کوآپریشن فرام دا اسٹوڈنٹس فار اے پرپزفل انٹریکشن، اس میں یہ بھی ہے کہ طالب علم کا کوآپریشن حاصل کر کے پرپزفل انٹریکشن پیدا کی جاتی ہے جو ضروری ہے۔ گروپ بنا دیے جاتے ہیں، میرے پاس 95 بچے تھے تو میں ان کے 5 کے گروپ بنا دیے، ان میں ویریشن تھی، ایک بچہ سب سے زیادہ ذہین تھا، دوسرے جو تھے وہ درجہ بدرجہ تھے، تو ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے تھے، اور میں نے ان کے درمیان کمپٹیشن رکھ دی کہ جو گروپ ایک منتھ میں یا ویک میں لیڈ کرے گا اس کو پرائز ملے گا۔ ایویلیویشن، ریئلائزیشن آف دا اسٹائپولیٹڈ آبجیکٹیوز، ہم نے جو آبجیکٹیو طے کیے ہوتے ہیں بچوں کے پڑھانے، ان کا جائزہ لینا، ان کو محسوس کرنا کہ وہ ہیں کیا، تبھی تو جائزہ لے سکتے ہیں نا ہم، بچے کی ایویلیویشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ویریس ایویلیویشن ڈیوائسز ان دا فارم آف ٹیسٹ، آبزرویشن، انٹرویوز، ریٹنگ اسکیل، انوینٹریز اینڈ انسٹرکچرڈ پروجیکٹیو ٹیکنیکس آر ہیلپ فل ان ایکسرسائزنگ ایویلیوشن فنکشن۔ جب ایویلیوشن آپ نے کرنی، بچوں کا جائزہ لینا، تو ٹیسٹ لے سکتے ہیں، آبزرویشن مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کو کام کرتے دیکھ سکتے ہیں، بولتے دیکھ سکتے ہیں، سبق سن سکتے ہیں، انٹرویوز لے سکتے ہیں۔ ریٹنگ سکیل ہوتا ہے، ریٹنگ سکیل کہ جس میں طے کر لیا جاتا ہے کہ ویری گڈ، نارمل، اس کے بعد بیڈ، ویری بیڈ، اس طرح وہ اسکیل کے اوپر ہم ان کی ریٹنگ کر لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے بچہ کس طرح۔ انوینٹریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض کا تو ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو کسی نہ کسی چیز سے ہم انوینٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ کون سی چیزیں سمجھتا ہے یا کس میں دلچسپی ہے اس کی۔ انسٹرکچرڈ پروجیکٹیو ٹیکنیکس، انسٹرکچرڈ پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہم رکھ کے، جو کوئی اسٹرکچر نہیں بنا، یہ طے شدہ نہیں ہے، ہم ان بچوں کو چیک کر سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہمیں ایویلیویشن میں کام آتی ہیں۔ پھر دیکھیں فیلئر ان دا ریئلائزیشن آف آبجیکٹیوز، اگر ہم نے آبجیکٹیو ہی ریئلائز نہ کیا ہے کہ ہم نے آبجیکٹیو رکھے کون سے ہیں جو بچوں کو پڑھانے ہیں، از اسینشلی اے فیلئر ان پرسکرپٹیو اور ڈائگنوسٹک فنکشن، تو پھر وہ ڈائگنوسٹک فنکشن جو تھا اس کی کمزوری کو چیک کرنا اور پریسکرپشن، اس کی علاج لکھنا، ان دونوں میں ناکامی۔ جب ہمیں آبجیکٹیو کا ہی نہیں پتا، ان کو ہی نہیں محسوس کیا، تو پھر ہمیں کیا پتا ہوگا کہ بچہ کس چیز میں کمزور ہے اور نسخہ لکھیں گے کیا۔ دا ادر جنرل فنکشن آف ٹیچنگ آر کریٹنگ لرننگ سچویشن پیدا کی جائے۔ آپ نے دیکھا کمروں کے اندر چارٹ لگے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں، وہ بچوں کے اندر ایک موٹیویشن دیتی ہیں، ماحول صاف ستھرا، ہوادار پنکھے۔ اب اس کی ڈیفینیشن میں کلاس روم کر دیتا ہوں کہ واٹ از کلاس روم؟ کلاس روم از اے پلیس ویدر اٹ از اے روم، پلے گراؤنڈ، شیڈ آف ٹری اور دا بینک آف اے کینال where a teacher can teach his students peacefully and interactively، جہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو لیکن وہ آسانی سے پڑھا سکتا ہو، وہ بے شک کمرہ ہو، کمرے سے باہر ہو۔ اب یہ جو کریٹنگ لرننگ سچویشن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایوری تھنگ جو روم کے اندر ہے وہ ایک لرننگ سچویشن کا حصہ بن جائے، اس کے اندر ایویٹس وغیرہ کا استعمال، چارٹ کا استعمال، ایون کہ جو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوں وہ ساری کی ساری لرننگ میں فائدہ دیتی ہوں۔ موٹیویشن دا چائلڈ ٹو لرن، بچے کو موٹیویٹ کرنا، اس کے اندر ترغیب کو اجاگر کرنا، اس کی صلاحیتوں کو، اس کو احساس دلانا کہ یو کین ڈو بیٹر۔ ڈائگنوزنگ لرننگ پرابلمس، وہ جو لرننگ میں پرابلم آ رہے ہیں اس کو ڈائگنوز کرنا کہ کون کون سے مسائل ہیں۔ میکنگ کریکولر مٹیریل بنانا، جس میں کتاب یہ بھی کریکولر مٹیریل ہے، وائٹ بورڈ کریکولر مٹیریل ہے، ڈسٹر اور یہ ساری چیزیں جو استعمال میں آتی ہیں یہ کریکولر مٹیریل ہیں۔ بعض کا گلوب ہم رکھتے ہیں، چارٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ سارے کریکولر مٹیریل۔ تو ان میں بیسک چیز جو ہوتی ہے وہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے۔ ایکسپلین اینڈ انفارم، اب جو بھی چیزیں ہیں اس کی ایکسپلین بھی کریں
اور جو معلومات ہے اس کے بارے میں وہ دیں. انیشیشن کا مطلب ہوتا ہے قدم اٹھانا. دیکھیے ٹیچر کیا کرتا ہے, ٹیچر از اے لیڈر. تو لیڈر پہلے سٹیپ آگے لیتا ہے نا, اور باقی اس کے پیچھے آتے ہیں, ان کو ڈائریکشن دیتا ہے. پہلے اس نے انیشیشن لینا ہے اور ان کو ڈائریکشن دینی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی ایڈمنسٹریشن بھی کرنی ہے. تو دیٹ از ٹیچنگ. اب ٹیچر کے بارے میں پہلے بھی ہم بہت پڑھا ہے, پھر دیکھتے ہیں ٹیچر از اے پرسن ہو فیسیلیٹیٹ ایجوکیشن فار این انڈیویجول. یہ کسی بھی فرد کو تعلیم دینے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. فیسیلیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی آپ کام نہ کر پا رہے ہوں تو میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں جس سے آپ کا کام آسان ہو جائے. دیٹ از فیسیلیٹیشن. ٹیچر از اے پرسن ہو ہیلپس پیپل ٹو لرن. یہ لرن کرنے میں مدد دیتا ہے. ٹیچر آفن ورکس ان اے کلاس روم. وہ کلاس روم میں اکثر کام کرتا ہے. ٹیچر از سم ون ہو ہیلپس ادرس لرن نیو تھنگ. یہ نئی چیزیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے. اب پروفیشنل ٹیچر کون ہوتا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو ٹیچرز ہو ریپریزینٹ دا بیسٹ ان پروفیشن. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیشے میں بہترین کام ادا کرتے ہیں, ان کو بولتے ہیں یہ پروفیشنل ہے. پروفیشنلزم اس کے اندر پایا جاتا ہے. وہ باقی جس کی میں نے پہلے بھی مثال دی کہ وہ ایسے لگتا ہے جس طرح بائی برتھ ٹیچر ہے, اس کے الفاظ بھی اسی طرح, انداز بھی اسی طرح, گھر میں ہو تب بھی ایسے ہی لگتا ہے, باہر ہو تب بھی ایسے. اینڈ سیٹ دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ فار بیسٹ پریکٹس. اور اس کی پریکٹس جو ہوتی ہے وہ ہائی اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے. بینگ اے پروفیشنل مینز ٹیچنگ ٹو دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ. اب پروفیشنل کا مطلب یہ کہہ لیں کہ اس کا پڑھانے کا معیار بہت شاندار ہوتا ہے. اینڈ بلڈنگ ریلیشن شپ امنگ دا ہول اسکول کمیونٹی. اور وہ یہ بھی کرتا ہے کہ پوری اسکول کی جو کمیونٹی ہوتی ہے ان کے درمیان بھی اپنے رابطے قائم رکھتا ہے, والدین کے ساتھ بھی, اور ہر طرح سے ان کے بارے میں جانتا ہے. پروفیشنل ٹیچر از سم ون ہو ٹیچز ایز دا دیئر پروفیشن. وہ اس طرح ہی پڑھاتا ہے جس طرح اس کا پیشہ اس کو اجازت دیتا ہے. دے آر ایجوکیٹڈ اسپیشلی ان میتھڈز آف ٹیچنگ. اور ٹیچر پروفیشنل وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیچنگ میتھڈ میں خاص طور پر ایجوکیٹڈ ہو. اینڈ دے ہولڈ اے سرٹیفکیشن. اور عام طور پہ پروفیشنل ٹیچر کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے, یہاں تو ویسے لگا دیا جاتا ہے. سندھ میں انہوں نے کام شروع کیا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا. جو بچے یہاں سندھ میں سے آپ میرے ویڈیو کو دیکھیں گے تو انہیں ضرور پتہ چلے گا کہ 2-3 سال پہلے انہوں نے کام کا آغاز کیا ہے. اور دوسری دنیا میں کوئی اکیڈمی چلاتا ہے یا وہ گھر میں پڑھاتا ہے یا اسکول میں پڑھاتا ہے, تو ایوری پرسن ہو وانٹس ٹو بی اے ٹیچر شوڈ ہیو اے لائسنس. اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو فزیکلی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, ایک ٹیچر جو ہے وہ آپ کو اسپرچولی نقصان پہنچاتا ہے. واٹ از افیکٹونیس؟ افیکٹونیس کیا ہے؟ مؤثر ہونا, کسی کا پرتاثیر ہونا. افیکٹونیس از کنسیپٹ. یہ وہ تصور ہے وین وی کنسیڈر دا کمپلیکس ٹاسک آف ٹیچنگ. تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم ٹیچنگ کے جو پیچیدہ کام ہے اس کو سمجھیں تو پھر افیکٹونیس کا پتہ چلتا ہے. سم ٹیچرز ڈیفائن ٹیچر افیکٹونیس ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹ اچیومنٹ. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو جتنا بچوں کی اچیومنٹ زیادہ ہوتی ہے اتنی ٹیچر کی افیکٹونیس زیادہ ہوتی ہے. یعنی جتنے بچے پاس ہوئے وہ سمجھ لے ٹیچر اتنا ہی افیکٹو ہے. ایز اے ٹیچر انفلوئنس از فار ریچنگ. جہاں تک ٹیچر کا تعلق اس کا اثر تو ہوتا ہے وہ ہماری پہنچ سے بھی دور تک ہوتا ہے جتنا ہم سوچتے ہیں, کیونکہ مرنے تک اس کی تعلیمات چلتی ہیں. اٹ از چیلنجنگ ٹو ڈیفائن. تو اس لیے اس کو ڈیفائن کرنا, اس کی تعریف کرنا بھی بہت مشکل ہے. وٹ آؤٹ کمز مائٹ ڈیمونسٹریٹ افیکٹونیس. جو آؤٹ کم, جو نتائج افیکٹونیس کو ظاہر کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ دوز آؤٹ کمز شوڈ بی میئرڈ. اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سے آؤٹ کم جو ہیں وہ اس کی افیکٹونیس کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کو کیسے میئر کیا جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک منسٹر ہے ایجوکیشن کی, وہ آ گئی ہمارے اسکول میں. تو انہوں نے پوچھا آپ کا معیار کیا ہے؟ تو ہمارے ہر ٹیچر نے کہا جی ہمارا بچے نے 1000 اتنے نمبر بورڈ میں لیے. اس نے کہا ٹوٹل تعداد کیا ہے؟ انہوں نے کہا 600. اس نے کہا مجھے صرف وہ بچے بتاؤ جنہوں نے اے گریڈ لیا ہے. اے گریڈ لیا ہے تو وہ 10% بھی نہیں بنتے تھے. تو انہوں نے کیا بچوں کا پاس ہونا کیا یہ افیکٹونیس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ نہیں ہے افیکٹونیس. بچوں کی کوالٹی ظاہر کرتی ہے افیکٹونیس کو. تو اس لیے بعض اوقات آؤٹ کم نہیں ظاہر کرتے, وہ پاس ہونا صرف نہیں ہے, معیار ہونا بہتر ہے. آئے ہم دیکھتے ہیں افیکٹو ٹیچنگ کیا ہے.
اس میں سب سے اوپر دیکھے ٹاپ پہ وارم انوائرمنٹ. ٹیچر وہ ہوتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک تھکتا نہیں ہے, اس کی زبان نہیں لڑکھڑاتی, اس کی انرجی کم نہیں ہوتی, اس کی موٹیویشن کم نہیں ہوتی, ماحول کو گرما کے رکھتا ہے, بچوں کو بوریت کی طرف نہیں لے جانے دیتا. اس کے بعد دائیں طرف سے آ جائیں تو یہ ہے انٹریکٹیو میتھڈ. اس کا میتھڈ انٹریکٹیو ہوتا ہے, بچوں کو جگا کے رکھتا ہے, بچوں کو سمجھاتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے, کبھی سوالات پوچھتا ہے, لیکن ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے. بچے فراخ دلی سے اور بے خوف اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ سب بچے ہمہ گوش بھی ہیں اور اپنی آنکھیں بھی جمائے ہوئے ہیں اس پہ. بلڈ تھنکنگ اسکل, اور جو سوچنے کی مہارتیں وہ بچوں میں پیدا کرتا ہے. ایسی ایکٹیویٹیز دیتا ہے کہ بچے خود بخود ان کے اندر ان کا جو مائنڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد پلینٹی آف ایکٹیویٹیز, ایکٹیویشن, پلینٹی آف ایکٹیویشن, بچوں کا بہت زیادہ ایکٹیو ہونا یہ ظاہر کرتا ہے, اور ایکٹیویٹیز بھی وہ کرواتا ہے جس سے بچے ایکٹیو رہتے ہیں. اس کے بعد اپلائی اٹ ان پریکٹس, جو کچھ بھی انہیں پڑھاتا ہے وہ انہیں ان پریکٹس کرتا ہے. بچوں کا ٹیسٹ لیتا ہے, بچوں سے پریزنٹیشن کرواتا ہے, بچوں کو کھڑا کر لیتا ہے, آپ اب سناؤ, آپ پڑھو. ریویو اینڈ سیلیبریٹ, اب ریویو سارا جائزہ لیتا ہے, اینڈ سیلیبریٹ. اب سیلیبریٹ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا منانا, جب کسی ٹیچر کو پتہ چلتا ہے کہ آئی ہیو ڈن مائی جاب آنیسٹلی اینڈ کمپلیٹلی اینڈ مائی ریزلٹس آر اکارڈنگ ٹو مائی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹیشن, دین ہی بیکمز ہیپی, تو وہ خوش ہو جاتا ہے. دیٹ از سیلیبریشن. اور دوسرا یہ کیا ہے, اس سے براد ہوتا ہے ہولڈ رکھنا. سیلیبریٹ کا معنی قابو رکھنا, اپنے معیار کو بھی قابو میں رکھتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ اس چکر میں آ گیا کہ میں نے بہت کچھ کر دیا اور اس کے بعد لوز کر دیتا ہے, اس کو قائم رکھتا ہے. تو کسی چیز کو برقرار رکھنا بھی سیلیبریٹ ہوتا ہے. اب یہ کوالٹیز آف افیکٹو ٹیچر, اب وہ تو افیکٹونیس کی نا, اب افیکٹو ٹیچر کی کوالٹی کیا ہے؟ پہلے تو اس کے پاس پروفیشنل نالج ہو. پروفیشنل نالج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں نے جب تعلیم حاصل کی تو میری پی ایچ ڈی ہے, وہ اکیڈیمک نالج ہے, وہ تعلیم کے میدان میں نالج ہے. اب اس نالج کو بچوں میں کیسے منتقل کرنا ہے, دیٹ از این ادر تھنگ. یہ میں کہاں سے سیکھوں گا؟ یہ بی ایڈ کیا, ایم ایڈ کیا, ایم ایڈ کیا, تو اس سے کیا ہوا؟ مجھے پتہ چلا کہ ہاؤ ٹو بی اے ٹیچر, ہاؤ ٹو بی اے افیکٹو ٹیچر, این افیکٹو ٹیچر. تو یہ میرا ہے پروفیشنل نالج, کیسے پڑھانا ہے, کس طرح پڑھانا ہے, کیا کرنا ہے. اس کے بعد انسٹرکشنل پلاننگ. اب دیکھیں, پہلے میں اس طرح لے کے چلتا ہوں, پروفیشنل نالج جب ہوگا اس کے پاس تو بائیں طرف آ جائیں پروفیشنلزم, پھر اس کے اندر وہ پیشہ واریت نظر آنی چاہیے, اور نمبر 3 سامنے آ جائے انسٹرکشنل پلاننگ. پھر وہ جو پڑھانا اس نے انسٹرکشن کرنا اس کی پلان کر لے, اور اس کے بعد پھر بائیں طرف آئے لرننگ انوائرمنٹ. اب پلان تو کر لیا, بچوں کے لیے لرننگ انوائرمنٹ پیدا کریں, سیکھنے کا ماحول. اور پھر آئیں تو انسٹرکشنل ڈلیوری. اب جو انسٹرکشن میں نے بنا لی ہیں یہ کرنا, اب اس کی ڈلیوری کریں. ڈلیوری وہی ہوتی ہے جس کو بچے قبول کریں, جس کو بچے سمجھ لیں, بچوں کو ابلاغ اس کا ہو جائے, اور آخر پہ اسیسمنٹ کریں. تو یہ ہے کوالٹی آف افیکٹو ٹیچر. اس کے بعد دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف افیکٹو ٹیچر. اینڈ افیکٹو ٹیچر کی خوبیاں کیا ہیں؟ فیئرنیس. فیئرنیس کا مطلب عادل, جسٹس بھی ہے. ٹیچر کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں, جسٹس بھی ہوتا ہے اور وہ ایک فیئرنیس بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. جسٹس مینز ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا, ایک جیسا. ہر بندہ سمجھے کہ مجھے سب سے زیادہ ٹیچر پیار کرتے ہیں. ہر بچہ سمجھے یہ میرے مسلک کے ہیں, ہر بچہ یہ سمجھے یہ میرے مذہب کے ہیں, ہر بچہ یہ سمجھے یہ میرے ماحول کے ہیں, ہر بچہ یہ سمجھے ان کے طور طریقے ہمارے جیسے ہی ہیں. تو ہر بچے کو یہ یقین نہ آئے کہ دوسرے بچے سے پیار مجھ سے زیادہ کرتے ہیں, مجھ سے بڑھ کے اس کو لائک کرتے ہیں, کوئی اندازہ نہ کر سکے. اس کو کہتے ہیں جسٹس. اور فیئرنیس کا مطلب ہوتا ہے فیئرنیس کہ فیئر ہونا, عدل ہونا. اس کو اکویٹی بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے 2 لفظ ہیں نا فیئرنیس کے, ایک جسٹس میں نے بتا دیا, ایک ایکویٹی ہے, ایکویٹیبل. اس کا مطلب ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو نیڈ. ایک بچہ کمزور ہے زیادہ,
اس کو توجہ کی ضرورت ہے، دوسرا کم کمزور ہے، اس کو کم توجہ کی ضرورت ہے، تو وہ اس بچے کو اس کے مطابق اس کا حصہ دے۔ یہ دونوں خدائی صفات ہیں، دونوں خدائی صفات ہیں۔ اگر اللہ نے دنیا میں کسی کو کسی چیز سے محروم رکھا تو اس کو ثواب سے اتنا نوازا، کسی کو ایک کوالٹی دے دی تو اس میں دوسرے میں کمی ہے۔ اب اسلام کے اندر بھی فیئرنیس ہے، عدل بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ دیکھو نا، گھر کے اندر جب ہم سارے رہتے ہیں تو کوئی ایک چپاتی بھی کھاتا ہے، کوئی 2 کھاتا ہے، کوئی 3 بھی کھاتا ہے، لیکن یہ ایکویٹی ہے کہ ہم اعتراض نہیں کرتے اس نے 3 کیوں کھا لی۔ اور جسٹس یہ ہے کہ برابر دیا جائے۔ وہ چیزیں جہاں پہ جسٹس دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے پیار، وہ ہے محبت، وہ ہے خلوص، وہ ہے توجہ۔ آگے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، استاد کا رویہ کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا۔ اگر ٹیچر ہے، آج تو ہم نے ٹیچنگ کے اوپر بلاٹ لگا دیا ہے، ہم نے اس کو داغدار کر دیا ہے، پراؤڈنیس ہمارے اندر ہے۔ بچوں کو ساتھ ہم نے کام کیا، ان کو پڑھایا ڈیوٹی سمجھ کے، موبائل بند کر دیا، اب کوئی بچہ ہم سے پوچھ بھی نہ سکے۔ ورک شاپ آن لائن کروائی، اس کے بعد اپنے دروازے بند کر دیے کہ مجھ سے نہ کوئی پوچھے۔ یہاں تک کہ ٹیچر کے اوپر بھی اب چوکی داری کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر رکھنا پڑ رہا ہے۔ کتنی شکایتیں میرے ساتھ وہ کوآرڈینیٹر صاحب نے کی جو میرے تھے، کہ بعض لوگ وہ بھی پکڑے گئے جو آن کر کے ہوٹل کو اور غائب ہو جاتے تھے، یا کبھی بھائی کو ادھر بٹھا دیا، کسی دوست کو کہہ دیا آج آپ لیکچر لے لیں۔ تو جب اس طرح کا کام ہوگا تو ایٹیٹیوڈ تو درست نہیں ہوگا۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، آپ نے وہ سنا نا، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی دشمن کا بچہ نہیں ہے۔ All the students are my pupil and my sons and daughters۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ایک ناول پڑھا ہو مسٹر چپس، تو جب مسٹر چپس بیمار تھے اور مرنے کے قریب تھے، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، تو کسی نے قریب سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہہ دیا اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ ظاہر اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کی بیوی جو کیتھرائن تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس نے آنکھیں کھولی، اس نے کہا نہیں، آئی ہیو ہنڈریڈز آف سنس، میرے تو سینکڑوں بیٹے ہیں میرے سینکڑوں، کیونکہ وہ ان کا سکول میل سکول تھا نا۔ اس نے کہا ایک نہیں، میرے تو سینکڑوں بیٹے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ٹیچر کے سینکڑوں بیٹے ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو بیٹوں جیسا پیار دے، وہ کمی نہ چھوڑے، ایک جیسا سلوک کرے، تو یہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ اگر مجھے معاوضہ کم ملتا ہے تو اٹ مینس کیا میں پڑھاؤں گا غلط؟ پریپیئرنیس، تیاری کر کے آئے، بغیر تیاری کے نہ آئے، اچھا امپریشن نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ونس اے لائر آلویز اے لائر، بندہ ایک دفعہ جھوٹا ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی چیز کا علم نہیں آج، تو وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ اس لیے اس سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے۔ کریٹیوٹی، وہ تخلیق کار ہوتا ہے، تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور بچوں میں ایک تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ ایک چیز سمجھاتا ہے، اسی طرح کی سمجھانے کے لیے ایکٹیویٹی دے دیتا ہے۔ ولنگنیس ٹو ایڈمٹ مسٹیک، اور فراخ دلی سے اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ٹیچر کا فن ہے۔ میں آخر پہ اس پہ ایک چیز بتاؤں گا، فار گیونگ، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرتا ہے۔ رسپیکٹ، عزت دیتا ہے۔ سینس آف بلانگنگ، اس کے اندر یہ بلانگنگ کا احساس ہوتا ہے کہ دس کلاس از مائن، ایوری پرسن is my pupil who is present here and it is my duty to guide them۔ میں نے ان کو سیدھے راستے پہ چلانا ہے، یہ بلانگنگ اس کے اندر ہو، اور یہ بلانگنگ ہو I am a teacher، میں ٹیچر ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹیچر تھے، انہوں نے بھی فرمایا میں معلم ہوں۔ جب آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا تو پھر آپ ذمہ داری لیں گے۔ جب کسی چیز کی ملکیت ہمیں نظر آئے تو پھر اس کی کیئر کرتے نا۔ جب ہم سمجھ لیں کہ یہ بچے میری ذمہ داری میں ہیں تو میری کیئر میں ہے۔ ایک بات یہاں کہتا چلو، ٹیچر جو ہوتا ہے ایز اے پریچر، وہ مبلغ بھی ہے۔ وہ پڑھاتا تو وہ ہے جو کتاب میں ہے، لیکن سکھاتا وہ چیزیں ہیں زندگی میں جو اپنے کردار سے سکھاتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں ٹیچر کو کہ وقت آتا ہے نماز کا تو نماز ادا کرتے ہیں، کوئی چیز مانگنے آتا تو اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں، کوئی شکایت لے کے آتا تو فراخ دلی سے سنتے ہیں، کوئی بچہ چیز پوچھتا ہے تو محبت سے اس کو جواب دیتے ہیں، اس کی سیٹسفیکشن کرتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کبھی نہ اس کے قول اور نہ فعل میں تضاد ہی نہیں ہے۔
تو ہی از دا پریچر. ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا, ہی از دا پریچر. اپنی ڈیوٹی دیتا ہے پوری عاجزی کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتا ہے کامیابی کے لیے, تو ہی از اے پریچر. انسان کا نالج از سم تھنگ ڈفرینٹ, وہ الگ ہے. بعض اوقات ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں, لیکن جب جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں ایک مبلغ بن جاتے ہیں. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا حضور میں آیا ہوں آپ سے اجازت لینے. آپ نے پوچھا کیا اجازت ہے؟ اس نے کہا اجازت مانگتا ہوں کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ وہ جو میرا لیکچر سنیں گے وہ تبلیغ پہ جاتے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے, تبلیغ کرتے بھی ہوں گے گھر میں بھی باہر بھی. تو وہ کہنے لگا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تمہیں اجازت ہے لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ زبان سے تبلیغ نہیں کرنی, زبان سے تبلیغ نہیں کرنی. ہم کتنے حیران ہوتے ہیں یہ بات سن کے کہ زبان سے تبلیغ نہیں کرنی. آئیں ذرا سوچیں, ایک ٹیچر جو ہے وہ کسی بچے کو کچھ نہیں کہتا لیکن بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ بچوں کو کچھ نہیں کہتا لیکن نماز کے وقت نماز ادا کرتا ہے. بچوں کو کچھ نہیں کہتا لیکن کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. وہ بچوں کو کچھ نہیں کہتا لیکن ہر وہ عمل کرتا ہے جو اسلام کے مطابق ہے. بچوں کو کچھ نہیں کہتا لیکن خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے. بچوں کو کچھ نہیں سمجھاتا الفاظ کے ساتھ لیکن صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, درگزر کا مظاہرہ کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے. ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتے محبت بھی دیتا ہے. یہ ہے وہ تبلیغ جو الفاظ سے نہیں ہے, کردار سے ہے. اگر یہ تبلیغ ہماری بن جائے کہ میرا کردار میرے بچوں کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, میرے محلے والوں کے لیے, میرے شہر والوں کے لیے ہو, میرے اسٹوڈنٹ کے لیے ہو, تو اس سے بڑی تبلیغ کون سی ہے؟ یہ ایک ٹیچر کی ہے. جب ٹیچر میں بلانگنگ آ جاتی ہے کہ میں اس مرتبے کا ہوں اور میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں, تو پھر بہتر ہو جاتا ہے. ٹیچنگ اپروچ, اب راستہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے ٹیچنگ کا؟ اٹ از اے سیٹ آف پرنسپلس. یوں سمجھے کہ ٹیچنگ ایک اصولوں کا سیٹ ہے, بلیفس, اعتقادات کا, جس کو آپ کے لیے یقین کا, اعتماد کا, جس کو کہتے ہیں عقیدے, کچھ عقائد کا ایک سیٹ ہے, اصولوں کا سیٹ ہے, اور آئیڈیاز, یہ نظریات کا سیٹ ہے. اباؤٹ دا نیچر آف لرننگ, لرننگ کی نیچر کے بارے میں, کہ کس طرح کا سکھانا ہے, ان کے بارے میں کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ عقیدے ہوتے ہیں یعنی جس چیز پہ قائم ہو جائے, اور کچھ نظریات ہوتے ہیں وچ از ٹرانسلیٹڈ انٹو دا کلاس روم, جس کو کلاس روم میں ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے. ٹیچنگ اسٹریٹجی, یہ ایک حکمت عملی ہے. اٹ از لانگ ٹرم پلان آف ایکشن, یعنی ایک طویل عرصے میں حاصل کرنے والا منصوبہ ہوتا ہے. ڈیزائن ٹو اچیو اے پرٹیکولر گول, جو کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. میں یہاں اسٹریٹجی کی تعریف بتا دوں, یہ وہ ہوتا ہے شارٹ کٹ میتھڈ جس کے ذریعے بہت کچھ جلدی حاصل کر لیا جاتا ہے اور مؤثر طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی تو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے. جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ نے رات باہر قیام کرنے کا فیصلہ کیا. آپ نے تمام صحابہ سے کہا کہ آج ہر صحابی اپنا اپنا چولہا الگ جلائے گا. اب 1400 صحابہ تھے, جب انہوں نے اپنے اپنے چولہے, اپنی اپنی آگ جلائی, تو ذرا غور کیجئے گا, ایک آگ کا جو الاؤ تھا اس کو سپیس میں کتنی ضرورت تھی جگہ کی, دوسرا بندہ اس کی گرمی سے بچنے کے لیے کتنی دور ہوا ہوگا. جب وہ ایک بہت بڑے میدان میں آگ کے الاؤ لگ گئے, چولہے جل گئے, تو ادھر مکہ کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ مسلمان آ گئے ہیں. وہ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھنے لگے رات کو. تو جب انہوں نے دیکھا اتنے وسیع میدان کے اندر دور دراز جہاں تک نظر ڈالتی ہے آگ ہی آگ ہے اور پڑاؤ کیا ہوا ہے, ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ جب دن ہوئی چڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے سکون کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. یہ دنیا کی واحد جنگ ہے اور یہ واحد اسٹریٹجی ہے جس کے ساتھ حضور نے یہ کام کیا, اور یہ واحد جنگ ہے جس کے اندر ایک بلی کا سر بھی قلم کرنا نہ پڑا اور فتح مکہ ہوا. تو یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں ایسا کام کیا جائے اس طریقے سے کہ بہت سا کام بہت جلدی ہو جائے. ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از سسٹمیٹک وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. یہ کسی چیز کو کرنے کا ایک منظم طریقہ ہوتا ہے. اٹ امپلائز این آرڈرلی لاجیکل ارینجمنٹ آف اسٹیپس. اس کے اندر کچھ منطقی ترتیب میں دیے گئے اسٹیپ ہوتے ہیں. اسٹیپ مثال کے طور پہ بچے کو سب سے پہلے تو حروف تہجی کی آپ جو ہیں فونکس سکھائیں گے نا, آواز سکھائیں گے.
کہ بے سے کیا ہے، الف سے کیا ہے، اور دوسرا پھر ان کو لکھنا سکھائیں گے، پھر ان کو جوڑنا سکھائیں گے، پھر اس سے لفظ بنائیں گے، پھر اس کے بعد جملہ بنائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو ایسے رائٹنگ کی طرف لے جائیں گے. تو یہ سسٹمیٹک سٹیپ ہوتا ہے. اسی طرح وہ ہے، اٹ از مور پروسیجرل، یہ زیادہ طریقہ کار پہ مشتمل ہے. ٹیچنگ ٹیکنیک اٹ از ویل ڈیفائنڈ پروسیجر، یہ اچھی طرح سے ڈیفائن کیا ہوا طریقہ کار ہے. یوز ٹو اکمپلش اے اسپیسیفک ایکٹیویٹی اور ٹاسک، جو ایک خاص ایکٹیویٹی یا کام کو مکمل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. ویل ڈیفائنڈ کا مطلب خوب سوچ سمجھ کے طریقہ کار وضع کیا ہوتا ہے، ڈیفائن کیا ہوتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ پیدا کرے، پیدا نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قول و فعل میں ایک ہوں اور صحیح معنوں میں ٹیچر بن سکیں. اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کسی بھی لمحے، میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہوتا ہے، میں اب بھی دے دوں گا، تو اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں میرے ساتھ اور سوال کر سکتے ہیں. آپ کو اچھا لگے آپ اس کو شیئر بھی کریں، مختلف گروپس میں اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میرا چینل دور تک پھیلے. بہت شکریہ جی.